نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ الی آخر الآیہ۔ معزز سامعین کرام، عزت مآب خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی مقام کہ تحقیق رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو مبعوث فرمایا، اس کا واحد مقصد یہی تھا کہ جو بندے اللہ کو بھول کر دنیا کی زندگی گزار رہے تھے، جن لوگوں کے پاس نہ خدا کا تصور تھا، نہ اخلاق اور انسانیت کے کوئی معنی جانتے تھے، اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو انسانیت کی تعلیم دی، آپ نے لوگوں کو اخلاق کا مرتبہ بتایا کہ اخلاق عظیمہ کس کو کہا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر لوگوں کو ایک خدا کو ماننے کی دعوت دی، تاکہ لوگ ان کے ذہن میں جو خدا کا تصور مٹ چکا ہے، پھر سے لوگ جانتے ہو جائیں کہ خدا کون ہے، ایک اللہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کو ماننے کے طریقے کیا ہوتے ہیں۔ تو بندوں کو جو بھٹک چکے تھے، ان بندوں کو واپس لانے کے لیے اللہ نے ایک زمانے میں ایک خطے کے لیے پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو خاتم النبیین ہے، افضل الانبیاء ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور بھیجا بھی تو اس شان کے ساتھ کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اب اس کے بعد کوئی پیغمبر کا تصور ہی نہیں، یعنی یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ اگر اب تم کو خدا تک پہنچنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ رسول کی اتباع کرو تو تم خدا تک پہنچ سکتے ہو۔ اگر رسول کی اتباع نہیں ہے، رسول کو درمیان میں سے ہٹا دو تو تم کبھی بھی خدا کو پا نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کئی ایک آیتوں میں اللہ نے رسول کی اتباع کرنے کا حکم دیا، رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، پھر ہم کو رسول کی اطاعت کرنے کی کیا ضرورت؟ تو جب ہم کو اللہ کو ماننا ہے، ایک اللہ کی دعوت دی گئی ہے، تو پھر اب رسول کی اتباع کرنے کا اللہ کیوں حکم دے رہا ہے، رسول کی اطاعت کرنے کا اللہ کیوں حکم دے رہا ہے؟ تو بات یہی کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ اور جو پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ان دونوں کے درمیان ایک بڑا خاص تعلق پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تک پہنچنے کے کیا آداب ہوتے ہیں، وہ آداب ہم کو سکھائے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو اللہ کو راضی کر لے، تو ہم کو معلوم بھی نہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، کن باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔
کیا کام کرنے سے اللہ جو ہے ثواب دیتا ہے اور کیا کام کرنے سے اللہ عذاب دیتا ہے، اگر رسول نہ بتاتے تو کس کو معلوم ہوتا کہ کیا کام ہے جو موجب ثواب ہے اور کیا کام ہے جو موجب عذاب ہے۔ عذاب کو لانے والے کام کون سے ہیں یہ رسول نے بتایا تو ہم کو معلوم ہوا۔ گویا اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ راستہ ہم کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پہنچنے کے آداب کیا ہوتے ہیں وہ ہم کو سکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور یہ جو خدا اور رسول کے درمیان ایک خاص تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا کہ اے رسول تو نے مجھ کو خوش کرنے کے لوگوں کو آداب سکھائے ہیں، میرے دربار میں آنے کے تو نے لوگوں کو آداب سکھائے تو میں بھی لوگوں کو تیرے دربار میں آنے کے آداب سکھاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم جب رسول کے دربار میں جاؤ تو رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے درمیان یہ جو گہرا تعلق ہے کہ رسول ہم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جانے کا طریقہ کیا ہے، وہاں جانے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، اور پلٹ کر اللہ ہم کو سمجھا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا کیا طریقہ ہے، رسول کے سامنے بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام کی جو تعریف کی جاتی ہے اس کی وجہ یہی کہ سب سے بڑی جو چیز انسان کو کسی کی قربت نصیب کرتی ہے وہ قربت نصیب حاصل کرنے والی چیز کو ہی ادب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی لیے بتایا گیا، مہدی موعود علیہ السلام نے بھی یہی کہا، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب، یعنی جس کے پاس ادب ہے اسی کو فیض ولایت ملنے والا ہے، اگر بے ادب ہے تو اس کو کبھی بھی ولایت کا فیض حاصل نہیں ہوتا۔ آپ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آداب کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، ادب ہے تو وہیں سے انسان کے وہ ادب، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محبت کے قرینوں میں پہلا جو قرینہ ہے اسی کو ادب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کیسا ادب کیا کہ صحابہ کرام نے ایسا ادب کیا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام جو بیٹھتے تھے وہ اپنی نظروں کو جھکا کر ایسے بغیر ہلے کے ایسے ایک سوئی کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ کئی دفعہ پرندوں کو خدشہ ہوتا یہ پتھر ہیں اور آ کر صحابہ کے سروں پر کاندھوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ پرندے کتنی ان کی نظر تیز ہوتی ہے، پرندے آسانی سے جال میں بھی نہیں آتے، لیکن صحابہ کے بیٹھنے کے اس انداز کو یاد کرو کہ پرندوں کو شبہ ہوتا تھا کہ یہ پتھر ہیں، وہ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ادب اتنی بڑی چیز ہے کہ صحابہ کرام کو جو کچھ رسول سے ملا وہ اسی صحبت کا نتیجہ تھا، اور صحبت میں بھی جب تک ادب نہ ہو انسان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ بہرحال بات جو ہو رہی تھی وہ یہی کہ ہم کو رسول کی اتباع کرنے کا اللہ نے حکم دیا، رسول کی اطاعت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو سوال ذہنوں میں یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو کیا ہم ڈائریکٹ پا نہیں سکتے؟ یہ درمیان میں رسول کی اطاعت کیوں کرنی چاہیے؟ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر کیوں چلنا چاہیے؟ قرآن آ چکا ہے سامنے، میرے قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، اس قرآن پر میں پڑھ سکتا ہوں، اس کے معنوں کو سمجھ سکتا ہوں، قرآن پر عمل کر سکتا ہوں، آسانی کے ساتھ میں خدا کو راضی کر سکتا ہوں۔ لیکن اللہ یہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، اس محبت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ اللہ نے قرآن میں صاف طور پر اعلان کر دیا کہ اگر کوئی مجمع میں سے آدمی کھڑا ہو کر کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو ہر دعوے کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے۔ اللہ نے خود کہہ دیا کہ جو بھی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے سب سے اعلیٰ ترین دلیل یہی ہے کہ وہ میرے رسول کی اتباع کرے۔ جس کے پاس رسول کی اتباع نہیں اللہ اس کی محبت کے دعوے کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اللہ نے ہم تمام کو حکم دیا ہے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ
زمانہ گزرنے کے بعد ایک ماحول پیدا ہوا کہ صحابہ اکرام چلے گئے، تابعین کا زمانہ جس کو خیر القرون جو رسول کا زمانہ تھا وہ زمانہ گزر چکا، اس کے بعد صحابہ تبع تابعین کا زمانہ آیا، اس کے بعد حالات ایسے بدلتے گئے کہ لوگوں کے پاس اتباع رسول کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا۔ آج بھی آپ قوم مہدویہ کو آپ بازو رکھو اور آپ سوچ کر دیکھو کہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں بات ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ یہی بات ہوتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ تو کہا گیا کہ ابو حنیفہ کی اتباع کرنے والے۔ ہم کون ہیں؟ کہا گیا امام شافعی کی تقلید کرنے والے، امام مالک کے ماننے والے۔ تو یہ تمام فقہا کے ماننے کی باتیں ہو رہی تھی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کیونکہ آج مہدویت کے تعلق سے آپ باتیں کرو کہ یہ مہدویت میں یہ کام ہوتا ہے، فوراً سے سامنے سے آپ سے سوال ہوتا ہے کیا قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ گویا انہوں نے پورے قرآن کو پڑھ لیا ہے، پورے قرآن میں کیا کیا باتیں ہیں ان کو معلوم ہے۔ مہدویت کی ہر بات کی دلیل ان کو قرآن کی آیتوں سے چاہیے۔ کیا کہیں بھی جو تم اتباع کر رہے ہو، کیا کہیں بھی قرآن میں ابو حنیفہ کا نام آیا ہے؟ ہم مہدی موعود کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا قرآن میں نام ذکر ہے؟ قرآن میں اشارات موجود ہیں اور رسول کی زبان پر مہدی کا نام موجود ہے، اس کے باوجود سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ آپ مہدی کو ماننے والے ہیں، قرآن میں کہاں ذکر پایا جاتا ہے؟ تو آپ کو پلٹ کر پوچھنا چاہیے، آپ جو ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد ابن حنبل کو، ان تماموں کی آپ جو تقلید کر رہے ہیں، کیا قرآن میں ان کی اتباع کرنے کا، اطاعت کرنے کا اللہ نے حکم دیا؟ اللہ نے قرآن میں صرف اور صرف 3 لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے، بغیر شرط کے 3 لوگوں کی اللہ نے اطاعت کا حکم دیا۔ ویسے ماں باپ کی بھی اطاعت کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، یعنی ایک مشروط اطاعت ہے اور ایک غیر مشروط۔ مشروط یعنی کنڈیشنل، کہ تم کو ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ تم کو خدا کے دین کے خلاف میں کوئی کام کرنے کا حکم دیں تو تم کو ماں باپ کی بات ماننا ضروری نہیں۔ اللہ نے ایک کنڈیشن کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا، اور جو اللہ کی اطاعت ہے کیا اس میں بھی کوئی کنڈیشن ہے کہ اللہ کی ہر بات ماننا ضروری ہے، یا چند باتوں کو ماننا ہے، چند باتوں کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تو ایسا نہیں، اللہ کی ہر بات ماننا ضروری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول کی بھی ہر بات ماننا ضروری۔ اب اللہ، رسول اور رسول کے بعد کیا کوئی ایسا ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ نے انکنڈیشنل غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا؟ تو قرآن کی آیت پکار پکار کر کہتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو۔ اب آپ سوچ کر دیکھو کہ اللہ کی اطاعت کا اللہ حکم دے رہا ہے، اس کے بعد فرماتا ہے اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو۔ تو لوگوں نے کہا صاحب امر سے مراد یعنی ایک محلہ ہے، محلے میں جو بڑا ہے اس کی اطاعت کر لینی چاہیے۔ کیا کوئی ایک بڑا عالم ہے اس کی اطاعت کر لینی چاہیے؟ کیا اللہ رسول کے ساتھ کسی ایسے عام آدمی کا ذکر کر سکتا ہے؟ جب اللہ نے کہا رسول کی اطاعت کرو اور صاحب امر کی اطاعت کرو، آپ خود سوچ کر دیکھو کہ رسول کے ساتھ اللہ کیسی ہستی کی اطاعت کا حکم دے سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ رسول ہے، ان کو مانو، انہوں نے زندگی میں کبھی غلطی نہیں کی، یہ معصوم عن الخطا ہے، تم کو ان کی اطاعت کرنی چاہیے؟ اور کوئی بھی راستے سے چلتا آدمی ہے اس کی اطاعت کرو، جو گناہوں میں پھنسا ہوا ہے اس کی اطاعت کرو۔ کیا آپ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ اللہ ایک طرف تو معصوم عن الخطا کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگوں کی اطاعت کا حکم دیتا ہے جو گناہ کرنے والے ہیں، جو خطاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ تو انسان کا ایمان پکار کر کہتا ہے کہ میرا خدا ایسا تو نہیں۔ میرا خدا جب کہتا ہے رسول کی اطاعت کرو اور ساتھ ہی ساتھ اولو الامر کی
اطاعت کرو یہ ضروری ہے، وہ اولو الامر رسول جیسا ہونا ضروری ہے، ورنہ اللہ دونوں کی اطاعت کا حکم نہ دیتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ یہ کہے کہ قرآن میں جو لکھا گیا ہے وہ پڑھو اور کسی شاعر کا بھی کلام پڑھ لو اس کی بھی اطاعت کرو؟ آپ کہیں گے کہ اس میں کیا مناسبت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ایک شاعر کا کلام ہے، کیا یہ دونوں کو ہم ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ تب ایمان کہتا ہے کہ جہاں اللہ کے کلام کی بات آ رہی ہے اس کے ساتھ اگر کوئی کلام ہو سکتا ہے تو دوسرا کوئی اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ یہ کہتا ہے اطیعوا الرسول واولی الامر منکم کہ رسول کی اطاعت کرو، تو ساتھ ساتھ کیا عام عالم کی اطاعت کا اللہ حکم دے سکتا ہے؟ جبکہ یہ جو رسول ہے یہ معصوم عن الخطا ہے، تو یہ جو صاحب امر ہے وہ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ رسول جیسا ہے ویسا ہونا ضروری ہے۔ اب رسول کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ خود رسول سے پوچھ سکتے ہیں کہ اے رسول آپ خود بتاؤ کہ آپ جیسا کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری آل سے مہدی آنے والے ہیں کہ ان کی صورت میری صورت ہے، ان کی سیرت میری سیرت ہے۔ جب دونوں کی سیرت ایک جیسی ہے تو معلوم ہوا رسول بھی معصوم عن الخطا اور یہ جو صاحب امر مہدی ہے یہ بھی معصوم عن الخطا۔ ان دونوں میں انسان کو فرق کرنے کی ضرورت نہیں، جیسی ان کی اطاعت ہے ویسی ہی صاحب امر کی اطاعت ہے۔ کیا یہ بات ہماری ہے یا اللہ کا کلام ہے جو اللہ یہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم؟ نوجوانوں تم مہدی موعود علیہ السلام کے مصدق ہو تو ذرا جاننے کی کوشش کرو کہ میں جس پر ایمان لایا، میں نے جس کی تصدیق کا روز عشاء کی نماز کے بعد اعلان کرتا ہوں کہ آمنا وصدقنا، یہ جاننے کی تو کوشش کرو کہ میں جس کی تصدیق کا اعلان کر رہا ہوں اس کا مقام عام لوگوں کے پاس نہیں، خدا اور خدا کے رسول کے پاس اس کا کیا مقام ہے۔ اتنا تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیوں مہدی کو امام کہتے ہیں، کہ قرآن کہتے ہیں القرآن والمہدی امامنا، کہ قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں۔ تو یہ قرآن کے ساتھ مہدی کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن کیا ہے، تو بتایا گیا کہ قرآن ہدایت کا سامان ہے اور قرآن کے ساتھ مہدی کا نام لے کر آپ کو بتایا جا رہا ہے دونوں امام سے مراد قرآن ہدایت دیتا ہے تو مہدی بھی ہدایت دینے والے ہیں۔ قرآن کے تعلق سے اللہ نے کہا لا ریب فی، کہ قرآن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، تو مہدی بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، ورنہ یہ کیا بات ہے کہ قرآن تو لا ریب ہے اور مہدی میں تم عیب نکالتے ہوئے جاؤ اور ان کو امام کے نام سے یاد کرو۔ تو بتانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ جو مان رہے ہیں ذرا سمجھ کر ماننے کی کوشش کرو۔ ایسا نہیں کہ سب جو کہہ رہے ہیں، گھر میں ماں باپ کہتے ہیں، ہم بھی کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا، وہ کلمات ادا کرنے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرو کہ ہم آمنا وصدقنا کیوں کہہ رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا کے ساتھ جو زوردار آواز لگاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا نعرہ ہے۔ یاد رکھو یہ جو تسبیح کے کلمات ہیں یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اس عقیدے پر جب اعلان کرتے ہیں تو عقیدے پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مسجد میں کھڑے ہو کر یا جلسے کے اختتام پر یہ کہہ دینا کہ قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں اور کہنا کہ میں ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی، اس کے بعد نہ قرآن کی باتیں یاد ہوں نہ مہدی کا عمل یاد ہو تو کیا اس کو امام کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ امام کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ حضرات نماز تو پڑھتے ہیں، کیا نماز میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ نماز آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ نماز میں جو امام کو آگے کر کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اقتدیت بہذا الامام، میں اس امام کی اقتدا میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کہہ کر آپ رکعت باندھتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ پر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے؟ جب میں نے کہا کہ میں اس امام کی اقتدا میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب امام جیسا جیسا کرے گا میں بھی ویسا کروں گا، اسی کو اقتدا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام
قیام میں ہے تو آپ کو بھی قیام کرنا ہے، امام رکوع میں جائے آپ کو بھی رکوع کرنا ہے، امام سجدے میں جائے آپ کو بھی سجدہ کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں مجھے سجدے کی حالت بڑی پسند ہے، کہ میں نے رسول سے سنا کہ سجدہ میں بندہ خدا سے بہت قریب ہوتا ہے، امام اٹھ جائے تو اٹھ جائے، میں سجدے میں ہی پڑا رہوں گا، تو وہ کبھی بھی اس امام کے ساتھ جو جماعت ہو رہی ہے اس کا ثواب حاصل کر نہیں سکتا۔ تو امام کی اقتداء کے معنی کیا ہے؟ امام جیسا کرے، جتنا کرے اتنا کرتے ہوئے چلے جاؤ تو اس امام کی اقتداء میں تمہاری نماز قبول ہوتی ہے۔ تو کم از کم وہ نماز کے امام اور اقتداء کے مسئلے کو ہی یاد رکھو، اور یہ سوچو کہ روزانہ جو تم اعلان کر رہے ہو کہ قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہ جب میں نے قرآن کو اپنا امام بنا لیا تو قرآن جو کہتا ہے ویسا کرنا مجھے ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا، اور میں جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہوئے چلے جاؤں تو کیا یہ قرآن کو امام بنانے کی بات ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام تعلیم دے کہ اپنے نفس کو ختم کرو، یہ نفس ہی ہے جو تم کو خدا سے دور کرنے والا ہے، انانیت اور اپنے اندر تکبر کو ختم کرو، یہ مہدی کی تعلیم ہے۔ اور آپ کہیں کہ مہدی کو میں امام مانتا ہوں اور اپنی نفس پر بھی میں نفس کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہوں، کیا یہ امام مہدی کو امام ماننے کی بات ہو سکتی ہے؟ امام کا آپ جب اعلان کرتے ہیں تو اس کا آپ کو بدلہ اسی وقت ملے گا جبکہ آپ قرآن اور مہدی دونوں جب امام ہیں، یہ جیسا کرتے رہتے ہیں ویسا کرتے ہوئے چلے جاؤ تو آپ کو ان کی امامت کا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر ان کی امامت الگ چل رہی ہے اور تمہارا پیچھے اقتداء کا معاملہ الگ ہے تو ان کی امامت کا شرف بھی تم کو حاصل ہو نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اولو الامر جو مہدی موعود علیہ السلام ہے ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت کا حکم اس لیے دیا کیونکہ رسول بھی معصوم عن الخطا اور مہدی بھی معصوم عن الخطا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا۔ اور اسی کے ضمن میں آپ نے اکثر جو مہدی موعود علیہ السلام کا وہ فرمان مبارک سنا کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ کیا مذہب ہے تو آپ نے فرمایا مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ۔ لیکن یہ جواب دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ مہدی موعود علیہ السلام کو یہ جواب دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ نے یہ جواب کیوں دیا؟ آپ اس بات کو پورے واقعے کو سمجھ لو تو آپ کو خود بخود مقام مہدی سمجھ میں آ جائے گا۔ لوگ مہدی موعود علیہ السلام جہاں بھی جاتے اپنے بیان کو آپ دعوت دیتے، لوگوں کو مہدیت کی تعلیم دیتے تھے تو علماء جو تھے اس شہر کے اس گاؤں کے علماء آپ کے پاس آتے، جیسی ان کی دین کو انہوں نے سمجھا تھا مختلف مقامات پر لوگ آپ سے سوال کرتے ہوئے چلے گئے۔ اسی اسنا میں ایک مقام پر مہدی موعود علیہ السلام کے پاس چند علماء آئے اور آ کر آپ سے سوال کیا کہ آپ اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں؟ تو مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ بندہ اپنے آپ کو مہدی کب کہتا ہے؟ اللہ نے مجھے مہدی بنایا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ کیا ابو حنیفہ کے، امام شافعی کے، امام مالک کے یا امام احمد ابن حنبل کے؟ چاروں میں سے آپ کس کے مذہب کو ماننے والے ہیں؟ کیونکہ علماء جانتے تھے کہ اگر یہ صحیح مہدی نہیں بلکہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں تو ان کی زبان سے نکلے گا کسی نہ کسی امام کا نام نکلے گا تو فوراً سے ہم پکڑ لیں گے اور پوچھیں گے کہ اگر تو صحیح معنی میں مہدی ہے تو کسی ایک امام کی کیسے اقتدا کر سکتا ہے؟ لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے اس وقت میں یہ جواب دیا کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، کہ میں جب اللہ نے مجھے مہدی بنایا ہے اور اپنا خلیفہ بنایا ہے، کیا ایک اللہ کا خلیفہ غیر خلیفۃ اللہ کی اقتدا بھی کر سکتا ہے؟ غیر خلیفۃ اللہ کی بات کے مذہب پر چل بھی سکتا ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ کسی مسلک کی اتباع کے لیے نہیں آیا ہے، بندہ کتاب اللہ اور محمد رسول اللہ کی اتباع کے لیے آیا ہے۔ تو اسی ضمن میں ایک چیز ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس جواب کے ذریعے
ہم مہدویوں کا ذرا دل روشن ہو جائے، ذہن کے دروازے اور کھڑکیاں ہماری کھل جائے کہ ہم کو اللہ نے کیا دیا ہے اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کے اس فرمان عالی مقام سے کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، آپ اس میں فرق اگر جاننا چاہتے ہیں تو خود فقہا کے پاس جاؤ اور فقہا سے پوچھو کہ امام ابو حنیفہ ہو یا کوئی بھی امام ہو کہ آپ جو یہ مسائل بیان کرتے ہیں، دین کی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ کہاں سے ان باتوں کو پیش کرتے ہیں؟ تو سب ائمہ نے یہی بات لکھی ہے کہ ہم قرآن میں اور حدیث میں ہم غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، پھر ہم کو قیاس سے، اجتہاد کے ذریعے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں ہم ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو ائمہ کرام جو مسائل بیان کرتے ہیں کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ عقل کی بنیاد پر اجتہاد کرتے ہوئے مسائل بیان کرتے ہیں۔ اور ہم نے پوچھا ائمہ کرام سے کہ آپ جو مسائل بیان کرتے ہیں دین میں ان کا کیا مقام ہے؟ تو ہر ایک ائمہ نے، ہر ایک امام نے کہا تو یہی کہا کہ ہمارا یہ قیاس ہے، ہمارا یہ اجتہاد ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ گویا یہ ایک گمان کی چیز ہے، غیر یقینی چیز ہے جو ائمہ کرام نے ہمارے سامنے پیش کی ہے، اور اس کے برخلاف امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو تعلیمات کو پیش کیے ہیں وہ تعلیمات کیا ہیں؟ کیا ان کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہدی کے فرامین صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں ذرا تھوڑے بہت غیر صحیح بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مہدی نے جو کہا عقل کی بنیاد پر یا اجتہاد کی بنیاد پر نہیں کہا، مہدی موعود نے جو کہا وہ قرآن اور اللہ کے حکم کی بنیاد پر کہا۔ جب مہدی نے کہا ذکر اللہ فرض ہے تو گمان کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ خدا کا فرمان ہے، اسی فرمان کے تحت آپ نے ذکر اللہ کو فرض فرمایا۔ کم از کم اس بات کے ذریعے سمجھو کہ دیگر لوگ جو دین پر چل رہے ہیں وہ ایک گمان کا مذہب ہے، اور مہدویت یقین کے مذہب کو مہدویت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مہدویت میں گمان کی کوئی بات نہیں، یہاں کہا گیا تو یہی کہ فرمان مہدی حق ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل کی بھی گنجائش نہیں۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں کہا گیا تو یہی کہ ہمارا جو مسائل ہیں ہم نے اپنے سوچ وچار کے تحت، اپنے اجتہاد کے تحت بیان کیے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ان لوگوں کو وہ مذہب بڑا مبارک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف ابو حنیفہ کی بات کو مانیں گے، کسی اور کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جہاں یقین کا مذہب نہیں گمان کا مذہب ہے، ان کے ماننے والے یقین کے ساتھ گمان کے مذہب کو مان رہے ہیں، اور جو مہدویت یقین کا مذہب ہے اس یقین کے مذہب کو ماننے والے گمان کے ساتھ مان رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہماری بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ گمان کے مذہب کو ماننے والے کو یقین ہے کہ ہمارا جو امام ابو حنیفہ ہے وہی حق ہے، اور یہاں جو خلیفۃ اللہ مہدی ہیں جنہوں نے یقین کے مذہب کو پیش کیا، ماننے والوں کو گمان ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، چلو سب مان رہے ہیں تو مان لینا چاہیے۔ یقین کے مذہب والوں کو گمان کرنے کی گنجائش نہیں۔ جب مہدی نے یقیناً تعلیمات کو پیش کیا ہے تو ماننے والوں کو بھی یقین کے ساتھ ماننا چاہیے۔ اگر گفتگو آپ کے لیے بڑی گہری معلوم ہو رہی ہے تو ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بات ماننا جو ضروری کہا جاتا ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی جنگل بیابان میں چلے گئے، سفر میں تھے، کار میں گئے، چلتے چلتے آپ جو ہے کسی جنگل اور بیابان میں چلے گئے اور رات کا وقت ہو گیا، آپ کو معلوم بھی نہیں کہ قبلہ کدھر ہے، اور آپ کو عشاء کی نماز پڑھنے کا خیال پیدا ہوا تو آپ پریشان ہیں کہ جنگل ہے کہ میں کسی سے پوچھوں، ایسا بھی نہیں، اور آپ پریشان ہیں کہ مجھے کدھر منہ کر کر نماز پڑھنا چاہیے، قبلہ کدھر ہونا چاہیے، قبلہ کدھر آتا ہے۔ دن کا وقت ہے تو انسان اندازہ بھی لگا سکتا ہے کہ سورج کو دیکھ کر کہ کدھر سے نکلا ہے اور کدھر ڈھلتا جا رہا ہے، مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ لیکن رات کا وقت ہے کہ انسان کو معلوم بھی نہیں کہ سورج کدھر غروب ہوا، تو اب نماز کیا کیسے پڑھنا چاہیے۔
تو ہم کو بتایا گیا کہ انسان کو قیاس کر لینا چاہیے، یعنی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں ادھر سے نکلا ہوں، ادھر گلی مڑ کر میں آیا تو ادھر شاید ادھر ہے، تو انسان کو یقین نہ ہو تب بھی ایک طرف یقین پیدا کرتے ہوئے کہ شاید ادھر ہی ہوگا، انسان کو نماز پڑھ لینی چاہیے۔ یہ حدیث میں بھی ذکر ہے، فقہاء کرام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا، لیکن کہا گیا کہ اگر اس نے نماز پڑھ لی گمان کے ساتھ ہی صحیح کہ ادھر قبلہ آتا ہے، اس نے نماز پڑھ لی، ایسے میں غیب سے اسی گاؤں کا ایک آدمی آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تم نے جو ادھر نماز پڑھی قبلہ ادھر نہیں آتا بلکہ ادھر آتا ہے، تو کہا گیا جب یقینی بات معلوم ہو گئی تو تم کو اس کو چھوڑ کر اس کو اختیار کر لینا چاہیے، ادھر منہ کر نماز کو دوہرا لینا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ گمان کی بات کب تک ماننا ضروری ہے؟ جب تک یقین نہ آ جائے گمان کی بات ماننا ضروری ہے۔ تو فقہاء کے جتنے تعلیمات تھے یا دیگر اولیاء کی جتنی تعلیمات تھے یہ تمام کے تمام گمانی تعلیمات تھے، ان کو کب تک ماننا جائز تھا؟ جبکہ مہدی نام کا یقین نہ آئے اس وقت تک ماننا ضروری تھا۔ جب مہدی موعود آئے اور یقینی تعلیم دے دی تو اب بھی آپ کہیں گے کہ ہم اسی گمانی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو خدا یہی کہتا ہے کہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ قبلہ خود بول رہا ہے کہ قبلہ کدھر ہے اور یہ پلٹ کر ادھر منہ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے انسان کی بے چینی معلوم ہوتی ہے کہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی کہ قبلہ ادھر ہی ہے، انسان کہے کہ نہیں میں ادھر ہی منہ کر نماز پڑھوں گا، تو خدا کہے گا کہ لاکھ سجدے کر لے لیکن میں اس عبادت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں جب تک یقین نہ آیا تم کو جدھر منہ کرو ادھر منہ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن جب یقین آ گیا کہ ادھر ہی قبلہ ہے تو تم کو کسی اور رخ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جدھر کا یقین آیا ہے ادھر ہی انسان کو منہ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ یہی بات مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کی ہے کہ جب مہدی موعود علیہ السلام خدا سے خلیفۃ اللہ شان لے کر دنیا میں آ گئے اور آپ نے یقیناً جو تعلیمات تھے ان تعلیمات کو پیش کر دیا، کیا اب بھی آپ یقین کی بات کو مانیں گے یا اسی گمان والے مذہب کے پیچھے چلتے ہوئے چلے جائیں گے؟ مہدی موعود علیہ السلام آپ کی شان اتنی عظیم تھی کہ آپ نے کسی بھی ائمہ کرام کے تعلق سے بھی آپ نے ان کو غلط بات الفاظ استعمال نہیں فرمائے۔ پوچھا گیا کہ کون سا مذہب اختیار کرنا چاہیے، مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا تو یہی کہ جو چاروں بھائیوں نے کافی جو ہے منہ شگافی کر لی ہے، جو بھی ان ائمہ کرام میں سے عالیت کا مذہب پاؤ تو اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ گویا اس فرمان عالی مقام کے ذریعے بھی مہدی موعود نے یہی تعلیم دی۔ عالیت کا مذہب کس کا ہے؟ عالیت کا مذہب مہدی موعود کا ہے، یعنی مہدی موعود علیہ السلام نے یہی تعلیم دی کہ بھائیوں نے گمان کو پیش کیا ہے، جس کا گمان میرے یقین سے مل جائے اس کے مذہب کو اختیار کر لینا چاہیے۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام نے دین کی حقیقت کو ہمارے سامنے پیش کیا، لیکن پوری بات ہونے کے بعد ہم ماننے والوں سے سوال یہی ہو رہا ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کو مہدی کی ذات پر کتنا یقین ہے۔ انہوں نے تو یقینی تعلیمات تمہارے سامنے پیش کیے، انہوں نے جو خدا سے تعلیم ملتی تھی اس کے بنیاد پر تمہارے سامنے تعلیم کو پیش کیا، وہ روح رسول سے پوچھ کر کام کرتے تھے۔ اب تم بتاؤ کہ تم کو اس یقینی تعلیم پر کتنا یقین ہے۔ ہر انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ مجھے میرے مہدی پر کتنا یقین ہے۔ میں جس مہدی کو اپنا امام مانتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ مہدی میرے امام ہے، تو مجھے اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اس جو ہستی نے دنیا کو یقین کی دعوت دی ہے اس پر کتنا یقین ہے۔ یقین کیسے معلوم ہوتا ہے؟ یقین عمل کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جب یقین ہو جائے کہ یہ میرا ہمدرد ہے، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، یہ مجھے غلط راستہ نہیں بتائے گا، آپ یہی کہیں گے
کہ تو جو کہے میں کرتا ہوا چلا جاتا ہوں، یہ انسان کب اپنی زبان سے ادا کرتا ہے؟ جبکہ سامنے والے پر کامل یقین ہو، آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ آدمی مجھے کبھی دھوکہ دے نہیں سکتا، غلط راستے کی طرف مجھے لے کر جا نہیں سکتا، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ جیسا بولیں گے ہم کریں گے۔ یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اس پر آپ کو کامل یقین ہے، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسا آپ کہتے ہیں ہم کرتے چلے جائیں گے۔ تو یقین کی اصل معلوم کہاں ہوتی ہے؟ عمل کے ذریعے انسان کے یقین کا معیار معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مہدی کی ذات پر ہم کو یقین ہے، تو اس کا معیار کب معلوم ہوتا ہے؟ عمل کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کا ایک ایک فرمان لو اور اپنے عمل سے جوڑ کر دیکھو کہ مہدی کا فرمان کیا کہتا ہے، اور میں جو کہتا ہوں کہ مہدی کی ذات پر مجھے یقین ہے، میرا عمل کیا کہتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے جو فرمایا کہ منکران مہدی کے پیچھے نماز مت پڑھو، اگر بھولے سے کبھی پڑھ لی ہے تو تم کو دوبارہ پلٹا کر پڑھنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرمان مہدی ہے۔ اب اس فرمان مہدی پر انسان کو یقین ہے یا نہیں کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اس کے عمل کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ اس کو کہا جائے کہ دیکھو کہ یہ بڑی جماعت ہے، کہ اتنے لاکھوں کا مجموعہ ہے، کیا تم ان کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرو گے یا مہدی کے فرمان کے تحت الگ پڑھنا پسند کرو گے؟ اس وقت اگر کسی کی زبان سے یہ جملہ نکلے کہ قیامت کے دن مجھے لاکھوں کے ساتھ اٹھنا نہیں، میرے مہدی کے ساتھ اٹھنا ہے، اس لیے میں مہدی کی ذات پر فرمان پر عمل کروں گا، مجھے یہ لاکھوں کی جماعت نہیں چاہیے، قیامت کے دن مہدی مجھے پکارنے والے ہیں، مہدی کے گروہ میں میرا شمار ہونے والا ہے، آج میں مہدی کے فرمان پر عمل کروں گا تو قیامت کے دن مہدی کی جماعت میں اٹھایا جاؤں گا، اور وہ کہے کہ مجھے لاکھوں سے سروکار نہیں، مجھے الگ سے نماز پڑھنا ہے کیونکہ میرے مہدی کا فرمان ہے۔ اگر یہ ایمان کے ساتھ جواب نکل رہا ہے تو خود بخود معلوم ہوتا ہے کہ ہاں، اس نے جو کہا کہ مہدی میرے امام ہے، اس کو مہدی کی ذات پر یقین ہے، کہ اتنے یقین کے ساتھ اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ قرآن پڑھیے، آپ جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھ لیے، آپ کو دیکھیے کہ کس کتاب میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ جو حضرات حج کو یا عمرہ کو جاتے ہیں، کیا کسی حج اور عمرہ کے جانے کے جو ارکان ہیں کہیں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ حج اور عمرہ کو جانے والوں کو چاہیے کہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھے، ورنہ ان کا عمرہ قبول نہیں ہوگا، ان کا حج قبول نہیں ہوگا؟ کیا کہیں بھی کسی بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کتاب میں لکھا گیا تو اتنا ہی کہ رسول نے فرمایا کہ مکے میں حرم میں نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں پڑھنے والوں کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیا وہاں کے امام کے پیچھے پڑھو گے تو ثواب ملے گا؟ کسی بھی حدیث میں لکھا گیا ہے؟ کوئی حدیث نہیں ایسی نہیں جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ وہاں کے امام کے پیچھے پڑھو گے تو ثواب ملے گا۔ رسول نے صرف اتنا فرمایا کہ وہاں نماز پڑھو تو ثواب ملے گا۔ تو اب یہ کہنا کہ ہم کو ثواب نہیں ملے گا، یہ سراسر غلط بات ہے۔ ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ اگر آپ اس مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے اور فرمان مہدی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو رسول بھی خوش ہونے والے نہیں، کیونکہ رسول نے یہی کہا تھا کہ مہدی آئیں گے، جاؤ جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کی فرما برداری کرو۔ جس ہستی نے مہدی کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا، انہی کے دربار میں جا کر مہدی کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ مہدی نے کہا منکران مہدی کے پیچھے نماز مت پڑھو، رسول کے دربار میں جا کر مہدی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر انسان کی دیدہ دلیری اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ رسول کے دربار میں جا کر مہدی کی خلاف ورزی کرے اور یہ سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے۔ اگر صحیح معنی میں تعداد کا ہی کچھ شمار کیا جاتا تو ضرور بضرور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے لشکر کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کرتے، لیکن امام حسین نے بھی یزیدیوں کے ساتھ نماز پڑھنا پسند نہیں کیا۔ آپ نے 72 لوگوں کی الگ نماز جماعت بنائی،
کیا یزیدیوں کا جو یزیدی لشکر تھا کیا ان کا کلمہ الگ تھا؟ کیا ان کا قرآن الگ تھا؟ کیا انہوں نے ظہر کی نماز میں کوئی تبدیلی کر رکھی تھی؟ 4 کے بجائے 6 رکعت بنا لیا تھا؟ یا رکوع سجود میں کوئی تبدیلی کر لی تھی؟ یا پھر انہوں نے قبلے کو بدل لیا تھا؟ نہ انہوں نے قبلے کو بدلا، نہ قرآن کو بدلا، نہ نماز کے طریقے کو بدلا، نہ رکعتوں کو بدلا۔ پھر امام حسین کو کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے اس لشکر سے ہٹ کر 72 کی جماعت بنا کر آپ نے نماز پڑھی؟ امام حسین نے کربلا میں الگ جماعت بنا کر نماز پڑھ کر یہی تعلیم دی۔ اصل نماز تو یہی ہے کہ امام کی اتباع کی جائے، کیونکہ نماز میں اگر امام کی اتباع نہ ہو تو وہ نماز ہی کس کام کی ہے؟ امام حسین کے امام کون تھے؟ امام حسین کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ رسول نے امام حسین کو جو تعلیم دی تھی اسی تعلیم کا اثر تھا کہ آپ نے الگ جماعت بنا کر آپ نے نماز ادا کی۔ اور یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف میں جو باتیں ہو رہی تھی ان لوگوں نے الگ ہی کام کیا۔ تو ہم مہدویوں کو چاہیے کہ اگر آپ کو ایمان ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ میرا مہدی، یقین کی باتوں کو میرے مہدی نے پیش کیا ہے، گمان کی اس میں کوئی بات نہیں، تو ان کے ہر فرمان کو آپ کو ماننا ضروری ہے۔ کوئی بھی فرمان ہو آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ فرمان مہدی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس فرمان مہدی پر عمل کریں، بغیر حجت کے، بغیر آپ کو مطالبہ کیے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ دلیل پوچھنا اس بات کی علامت ہے کہ سامنے والے پر آپ کو یقین نہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے بھائی سے یا دوست سے کوئی بات کہیں اور وہ آپ کی بات کو پر جو ہے یقین نہیں رکھتا، فوراً سے وہ آپ سے پوچھے گا کہ تم جو بات کر رہے ہو کیا اس کا کوئی ثبوت ہے، کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو سامنے والے کا ثبوت پوچھنا، دلیل پوچھنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی بات پر یقین نہیں، تبھی تو دلیل پوچھ رہا ہے۔ مہدی موعود کا فرمان سن کر بھی ڈھنگ سے جن حضرات کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ مہدی کا فرمان سن کر کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا اپنی حالتوں کو بھی دیکھو کہ نہ قرآن صحیح ہے، نہ نماز پڑھنے کے طریقے صحیح ہیں، اور اعتراض ہو رہا ہے کس پر؟ فرمان مہدی موعود علیہ السلام پر، خلیفۃ اللہ جو اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے اس کے فرمان پر اعتراض ہو رہا ہے۔ اس کے فرمان پر جو ہے آپ دلیل پوچھ رہے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ حقیقت میں ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان اس کا نام ہے، سنا تو انسان کو کہنا چاہیے کہ میں نے مان لیا۔ حضرت ابو بکر کو جو صدیق لقب دیا گیا کس وجہ سے دیا گیا تھا؟ حضرت ابو بکر کو جو صدیق لقب دیا گیا اس کی وجہ یہی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے، آ کر آپ نے لوگوں کے سامنے واقعہ بیان کیا، مشرکین مکہ جمع تھے، آپ نے کہا کہ میرے پاس ایک فرشتے جبرائیل آئے تھے، مجھے جگایا اور لے کر بیت المقدس کی طرف گئے، وہاں پیغمبر تمام جمع تھے، ہم نے نماز پڑھی، میں نے امامت کی، تمام پیغمبروں نے میری اقتداء میں نماز پڑھی، پھر ایک سیڑھی لگائی گئی، مجھے آسمانوں پر لے گئے، تو تمام واقعات بیان کر رہے تھے، تو مشرکین مکہ جو ہے اس کا مذاق بنا رہے تھے۔ ایسے میں وہی باتیں سنتے سنتے ایک آدمی اٹھ کر گیا، اس مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے اور راستے میں حضرت ابو بکر صدیق ملتے ہیں، کہا اے ابو بکر جاؤ، جا کر تمہارے ساتھی کو دیکھو کہ کیا ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا ہے، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا کہ تمہارا ساتھی جو ہے نعوذ باللہ مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ راتوں رات جو ہے بیت المقدس کا اتنا ہزاروں میل کا فاصلہ گئے، وہاں سے آسمانوں پر گئے اور پھر آ بھی گئے، رات کے ایک حصے میں اتنا کام ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر معراج کا واقعہ کس کی زبان سے سن رہے ہیں؟ کافر کی زبان سے، ایک مشرک کی زبان سے سن رہے ہیں۔ لیکن ابو بکر نے اس مشرک سے سوال کیا، کیا یہ میرے رسول نے یہ تمام باتیں کہی ہیں؟
مشرک نے کہا ہاں جاؤ، یقین نہ ہو تو جا کر دیکھو ابھی بھی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر وہ رسول نے کہا ہے تو میں بغیر رسول کی زبان کے سنے کہ اس بات پر ایمان لاتا ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو رسول نے فرمایا ابو بکر صدیق ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے ایمان اسی کو کہا جاتا ہے جس کی ذات پر ایمان لائے ہو، اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے بھلے سے کسی اور کی زبان سے بھی سن لو، اتنا یقین ہو جائے کہ ہاں یہ رسول نے فرمایا ہے تو فوراً سے اس کو مان لینا، اسی کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی ذات پر اگر ایمان ہے اور آپ کے سامنے کہا گیا کہ یہ مہدی کا فرمان ہے، آپ کے دل سے اگر